آج ہم سورہ نمل کا دوسرا رکوع اور 19ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھیں گے۔ اس جگہ پہ اس رکوع سے حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اور سلمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقالا، ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت اور فوقیت بخشی، جس نے ہمیں اعزاز نصیب فرمایا، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں سے۔ تو یہ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کمال تھا، اور اللہ کے سارے نیک بندوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے ہیں، اور یہ شکر گزاری ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اسلام آباد میں، ابھی تو ماشاءاللہ فیصل مسجد کے خطیب ہو گئے، ڈاکٹر الیاس صاحب ان کا نام ہے، اور وہ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو 2 سال قبل حضرت جی کے ہاں اجتماع میں جھنگ میں انہوں نے بیان فرمایا، اور اس بیان میں یہ بات فرمائی کہ میں نے ایک بزرگ سے ملاقات کی، اور وہ بزرگ ایسے کہ اللہ رب العزت نے دینی دنیاوی اعتبار سے انہیں بہت ساری خیروں سے نواز رکھا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، آپ کو اللہ رب العزت نے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا نوازا ہے، آپ کے خیال میں اسباب کے درجے میں اس کی کوئی وجہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو ڈاکٹر الیاس کہتے ہیں کہ میں نے ذرا اصرار کیا، ضد کی کہ جی آپ ضرور بتائیں، کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا ہوگا۔ فرمایا کہ اور تو کوئی بات مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن ایک بات کا شاید وہ ہو، اور اس کی دلیل بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے مجھے شعور نصیب فرمایا اور اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائی، تو میرا یہ معمول ہے کہ میں ہر روز 2 نوافل پڑھتا ہوں شکرانے کے، ہر روز شکرانے کے 2 نوافل پڑھتا ہوں۔ تو یہ شکرانے کے نوافل پڑھنا بظاہر ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت شکر گزاری کے نتیجے میں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ تو اس لیے کلاس میں شامل سارے حضرات سے، خواتین سے درخواست ہے، بچیوں سے، بچوں سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ ایک نماز کے ساتھ شکرانے کے 2 نوافل پڑھا کریں، ایک نماز کے ساتھ حاجت کے 2 نوافل پڑھا کریں۔ جو شکرانے کے نوافل ہیں، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ایک نعمت کا استحضار کر کے، اسے ذہن میں رکھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھیں۔ کیسی کیسی کارگزاریاں! ابھی ہم ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے ہاں عیادت کے لیے گئے، تو وہ سعودیہ میں ماشاءاللہ کام کرتے تھے، اچھا ان کا وہاں سلسلہ تھا، تو انہیں برین ٹیومر ہو گیا، یہ جو سر میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رسولی بن گئی، پھر وہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ تو ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ کا جو ہے وہ فوری طور پر آپ آپریشن کروائیں، ورنہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی معذوری کی شکل بن جائے گی، بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے، پہلے ان کا آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد اب ان کا کیمو اور وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ جو شعائیں نوری والے لگاتے ہیں، کینسر کا مسئلہ بھی ہو گیا، اور اس میں آپریشن میں کتنا خرچہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد صرف کیپسول بتا رہے تھے 3 لاکھ کے کیپسول ہیں، کیمو جو شعائیں سی لگاتے ہیں، اس کے 5 لاکھ روپیہ خرچہ۔ تو یعنی عجیب و غریب قسم کی لوگوں کی جو کارگزاریاں ہیں، تو آدمی جب ان کے بارے میں سنتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ پھر ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک بچہ وہیں قریب محلے میں رہنے والا
اس بچے نے کپڑے پہننے پہ ضد کی، والدہ نے پہلے ڈانٹا، پھر والد نے ڈانٹا، تو اس کی وجہ سے واللہ عالم بچے نے اثر لیا یا پہلے سے وہ بیمار تھا، تو اچانک اس کو دورہ پڑا، اور دورہ جب پڑا تو اس کی وجہ سے اس کی بینائی تک چلی گئی، اس کی وجہ سے وہ بیچارہ معذور ہو گیا، اور اس کا علاج بھی سارا ہوتا رہا، لیکن بینائی سے بچہ محروم ہو گیا، اور جو ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں۔ ایک تو یہ دعا یاد رکھیں، اسے پڑھنے کا اہتمام کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر، اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر وقت اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کیا ہے بھئی، خدا نخواستہ ذرا سا دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، ذرا سا اور جسم کی کسی عضو کے ساتھ ہو گیا، تو آدمی تو کسی کام کا نہیں۔ ہمارے بچے محمد کو گزشتہ دنوں، یہ پچھلے جمعے والے دن، اسکول میں بچے کھیل رہے تھے تو وہ بیٹ لگ گیا ادھر، یہ جو ہوتی ہیں اپنا بھویں جو ہوتی ہیں آنکھ سے ذرا سا اوپر، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرمائی، معمولی سا فرق ہوا، اللہ رب العزت نے آنکھ بچا لی الحمدللہ، ابھی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا، لیکن ذرا سا فرق اگر ہو اور آنکھ پر لگ جائے تو کتنا بڑے نقصان والی بات۔ تو ایک تو یہ دعا سارے یاد کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھیں، اللہ نے کتنی کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک دوام العافیہ، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، اے اللہ میں کامل عافیت مانگتا ہوں اور دائمی طور پر عافیت مانگتا ہوں، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ عافیت ملنے کے بعد وہ عافیت چھن جائے، اس سے میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ حضرت داؤد رضی سلمان علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے کہ کہتے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین وورث سلیمان داود، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، ان کے جانشین بنے۔ یہ دعا میں نے پڑھی، ایک دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ایسی ہے، فرمایا جو آدمی کسی کو کسی مشکل مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، اللہ اس مصیبت میں اسے کبھی بھی مبتلا نہیں فرماتے۔ اور دوسری دعا پڑھی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک دوام العافیہ، اللہم انی اسألک تمام العافیہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یہ عافیت کی دعائیں ہیں، مناجات مقبول میں موجود ہیں، مناجات مقبول کے پڑھنے کا اہتمام۔ یہ اللہ تعالیٰ خرم بھائی کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے یہ دعا لکھ کر اس میں میسج کر دی ہے، تو اس کو سب لوگ دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس سے محفوظ کر لیں، اور گروپ میں بھی کوئی اس کو شیئر کر دیں، دونوں گروپوں میں خواتین اور مرد حضرات کے، تو یہ دعا پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ تو فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور یہ وراثت جو ہوتی ہے انبیاء کرام کی، وہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہے، وہ فرمایا کہ جو انبیاء ہیں وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ عمومی ضابطہ تو یہی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی بادشاہت سے بھی نوازا تھا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اضافی طور پر دین تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے جو وارث تھے، وارث نبوت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تھے، باقی جو دنیا کی جو چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر کے عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ وقال یا ایھا الناس، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، ان ھذا لَهُوَ الفضل المبین، بے شک یہ
فضل ہے، المبین بڑا واضح، اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو جمع کیا جاتا تھا، جنات بھی ان کے لشکر میں شامل، انسان بھی شامل، والطیر پرندے بھی شامل، ہم یوزعون، پھر اس کے بعد ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، انہیں منقسم کیا جاتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی ان کا ایسا لمبا لشکر ہوتا تھا، جب چلتے تھے تو راستے میں ان کا ایک تو تشکیل ہوتی تھی کہ یہ فلانا گروہ ہے، یہ اس کا سردار ہے، یہ ترتیب ہوگی، یہ نظام ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کے مختلف قسم کے دستے ہوتے ہیں، یہ والی ترتیب ہوتی۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا کہ لشکر کا آگے والا حصہ بہت آگے نکلنے لگتا تو ان کو روکتے تاکہ پچھلے والے لوگ بھی پہنچائیں۔ تو یہ ایک موقع کا بیان ہے، اور میں حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں سے ایک وادی میں پہنچے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی دانستہ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی یہ نہیں کریں گے، لیکن چیونٹی چھوٹی سی مخلوق، تو نادانستہ طور پر کہیں تم ان کے قدموں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو یہ اس چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کی فکر کی، ان کی جان بچانے کی، ان کی خیر خواہی کی بات کی، اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کی اس بات کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دوسروں کا بھلا سوچے گا، دوسروں کی خیر خواہی سوچے گا، دوسروں کے بارے میں اچھی بات کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے اس چیونٹی سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ آدمی نے دوسرے کا بھلا سوچنا ہے، دوسرے کے بچانے کی فکر کرنی، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کو اپنا ذمہ سمجھنا ہے۔ آگے فرمایا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو چیونٹی نے تو یہ کیا ہی کیا، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات ان کے کان تک پہنچا کر، ان کو سمجھا کر یہ بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسا اختیار، کیسا اقتدار، کیسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی کی بات اور اس کی صدا بھی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی اور ان کو سمجھائی۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، مسکراہٹ پھیل گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر، ضاحکاً ہنستے ہوئے، من قولیہ اس چیونٹی کی اس بات سے، وقال ربی اوزعنی، کہنے لگے اے رب اوزعنی، آپ ہمیں توفیق عنایت فرما دیجئے، ان اشکرا، کہ تاکہ ہم آپ کی شکر کریں، اوزعنی ہمارا مقدر کر دے، ہماری قسمت کر دے، ہمیں توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے اوپر فرمایا اور میرے والد پر جو فرمایا، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو جن سے آپ راضی ہو جائیں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت اور مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ تو دیکھیں دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سے اللہ کی شکر گزاری کی توفیق مانگ رہے ہیں، صرف اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں پر نہیں، اپنے والدین، اپنے بڑوں کے اور ہونے والی اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر بھی۔ اور پھر عزم کیا ہے، ان اعمل صالحا ترضاہ، کہ رب میں نیک اعمال کروں، ایسے نیک اعمال کہ جو آپ کی رضامندی کا ذریعہ بن جائیں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اے رب اپنی رحمت اور مہربانی سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شمولیت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسے کہ آدمی نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی کے نتیجے میں اس کو اس نیکی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، بادشاہ جو تھے، حاکم جو تھے، سب پر اللہ نے اقتدار و اختیار عطا فرمایا تھا۔
حاضری لی. وقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. پہلے ہی ہدہد کو الزام نہیں دیا بلکہ پہلے اپنے بارے میں کہا کہ ممکن ہے میں نہ دیکھ پا رہا ہوں. اس سے پہلے فرمایا ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. تو معلوم ہوا پہلے آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں اس کی اپنی غلطی نہ ہو جائے. ام کان من الغائبین، یا یہ کہ سچ مچ میں وہ کہیں غائب نہ ہو. تو پھر فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، البتہ ضرور بے ضرور، وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا. تو یہاں پر میں اپنے طلباء ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں غائب ہونے اور غیر حاضری کی سزا کتنی بڑی ارشاد فرمائی. پہلی بات لَأُعَذِّبَنَّهُ، لام تاکید کا، نون تاکید ثقیلے کا. لَأُعَذِّبَنَّهُ، ضرور بے ضرور میں سخت عذاب دوں گا. پھر آگے فرمایا ضرور بے ضرور عذاب دوں گا. پھر آگے فرمایا عذابًا شدیداً، عذاباً بھی کہا، شدیداً بھی کہا. وَعَذِّبَنَّهُ کے اندر عذاب آ گیا تھا، الگ سے عذاب کا لفظ ذکر کیا، شدیدہ کا لفظ ذکر کیا. ان دونوں پر تنوین لائی، پہلے لام تاکید لایا، پھر نون تاکید ثقیلے کا لایا. تو یہ ساری کی ساری اس بات کی سختی اور تاکید ہے کہ تاکہ غیر حاضری اور ناغا یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ ناقابل برداشت. اور آپ نے دیکھا تعلیم میں، پڑھائی میں بھی ناغا اور غیر حاضری ایسی چیز ہے جس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک دفعہ آدمی سے ناغا ہو جائے تو پھر وہ ناغے سے ناغا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے مستقل مزاجی کا اہتمام ہو. اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دیں اور آپ سب کو بھی توفیق دیں. اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، اس سے اگلی بات فرمائی یا میں ضرور بے ضرور اس کو قتل و ذبح کر ڈالوں گا. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ کہ وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف غراضی، اگر ہاں شرعی کوئی عذر ہے، وجہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میرے پاس وہ کوئی کھلا عذر جو ہے، کھلی دلیل لے کر آئے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہرے، رکے، غیر بعید، زیادہ دیر نہیں رکے. تو کیا ہوا؟ فقال احطت بما لم تحط، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر رکے، یا یہ کہ وہ جو ہدہد تھا وہ تھوڑا وقت غائب رہا اور اس کے بعد آ گیا. فقال، اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به، میں نے ایسی چیز کا احاطہ کیا جس کا آپ نے بھی احاطہ نہیں کیا، یعنی مجھے ایسی بات معلوم ہوئی جو آپ کو بھی معلوم نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا کی طرف سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. یہ جو سبا، ملکہ سبا جو جس کو کہا جاتا ہے، تو سبا اس جگہ کا نام ہے. آپ نے کہا شاید اس ملکہ کا نام ہی سبا ہو. تو فرمایا کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں سبا سے آپ کے پاس ایک جب وہ یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، جو ان لوگوں پر، سبا والوں پر حکومت کرتی ہے. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت بھی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا. يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راہ راست سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں پاتے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ان کو راہ راست سے روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ ہدایت نہیں پاتے. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ یسجدو، کیوں نہ سجدہ کریں، للہ، اس اللہ کو، یعنی حدود یہ والی بات کر رہا ہے. للہ الذی، اس اللہ کو، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمان و زمین میں. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. قال سننظر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ان قریب ہم دیکھتے ہیں. اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو. پھر فرمایا اذهب بکتابی ھذا، میری یہ کتاب، میرا یہ خط لے جاؤ. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ. فالقہ، اس کو ڈال دو، اس کو دے دو. الیہم، ان کی طرف، یعنی ان کے سامنے اس کو رکھ دو.
सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर उनसे पीछे हट जाओ। फंजुर माज़ा यरजून, और देखो कि वो क्या यानी क्या लौटाते हैं। फंजुर माज़ा यरजून, वो क्या जवाब देते हैं। औलत, तो उसने मलका सबा के पास जब वो खत पहुंचा तो उसने अपने लोगों को जमा किया, खुसूसी इजलास बुलाया और कहने लगी, या अय्युहल मलाउ, ए लोगो, ए मेरे दरबारियों। अलमला कहते हैं वो वज़रा, वो काबीना, वो आवान व अंसार जो उसके साथ थे। उनसे कहने लगी, या अय्युहल मलाउ, ए दरबार वालों, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरी तरफ एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ खत डाला गया है, बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का खत भेजा गया है। इन्नहु मिन सुलेमान, वो खत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और वो बड़ा शाहाना अंदाज का खत है। क्या उसका मजमून था, क्या उसका अंदाज था। फरमाया व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उस खत में है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, अल्लाह तालू अलैया, मेरे सामने जोर आजमाई ना करो, मेरे सामने सरकशी ना करो, मेरे सामने खुद सरी का मुजाहरा ना करो, मेरे साथ मुकाबलाबाजी ना करो। तूनी मुस्लिमीन, मेरे सामने फरमा बरदार होकर आ जाओ, मेरे सामने आजिज और इनकिसार होकर लौट आओ। तो यह मुख्तसर सा जुमला बोला। क्या बोला? इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से आगाज। अल्लाह तालू अलैया, मेरे ऊपर जोर आजमाई ना करो, मेरे साथ मुकाबलाबाजी ना करो। वातूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदार और ताबेदार होकर लौट आओ। तो देखिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत को कितना मुख्तसर रखा, कितना जामे रखा, कैसा इसमें शाहाना अंदाज है, कैसा इसमें दबदबा है, कैसा इसमें रौब है। तो ये फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान, ये खत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और उन्होंने ये वाली बात लिखी है। अब फिर उसने आगे क्या कहा, ये अगले रुकू में आएगा। तो हम दोबारा इसे पढ़ते हैं, लेकिन एक बात ये नोट फरमा लें कि यहाँ आयत सजदा आई है तो सबक खत्म होने के बाद सब लोग सजदा करने का जरूर एहतमाम फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, अलबत्ता तहकीक हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया था। फ़क़ाला, और वो उन दोनों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन, जिसने हमें फजीलत दी है अपने बंदों में से बहुत सारों पर। ववरिस सुलैमान दाऊदा, हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। फ़क़ाला, और कहा, या अय्युहन्नास, है लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। वऊतीना मिन कुल्लि शै, और हमें हर चीज दी गई। इन्ना हादा लहुवल फज़लुल मुबीन, बेशक ये बड़ा फजल है, बड़ा वाज़े अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है। वहुशिर सुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंस, और जमा किए जाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जुनूदु, उनका लश्कर, जिन्नात में से, इंसानों में से, वत्तैर, और परिंदों में से। हम यूज़ाउन, फिर उनको तकसीम किया जाता था, उनकी जमातें और ग्रोह बनाए जाते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की एक वादी में पहुंचे। कालत नमलतुन, एक चींटी कहने लगी, या अय्युहन नमलु, ए चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, तुम्हें ना रौन डालें सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर। हम ला यशऊरून, इस हाल में कि उन्हें शऊर भी ना हो। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हंसते हुए मुस्कुराहट फैली उनके चेहरे पर। मिन कौलिहा, उस चींटी की इस बात पर। वक़ाल, और कहने लगे, रब्बी, है मेरे रब, औज़िअनी, आप मुझे मेरे नसीब में लिख दीजिए, मेरे तौफीक अता फरमाइए। अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि हम आपकी उन नेमतों पर आपकी बारगाह में शुक्र बजा लाएं जो आपने हमारे ऊपर नेमतें फरमाई। वाला वालिदैया, और जो मेरे वालिद पर नेमतें फरमाई। अन अमल सालिहन तरज़ाहु, और ये कि मैं वो नेक अमाल करूं जिनसे आप राजी हो जाएं। वदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, और हमें अपनी मेहरबानी से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। वतफक्कद तैर, उन्होंने परिंदों की हाजिरी ली। वकाल माली अला अरल हुदहुद, कहा कि मुझे क्या हो गया कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। हुदहुद एक खास किस्म का परिंदा होता है जिसके सर पर ताज होता है। आपने देखा होगा देही इलाकों में जो दरख्तों के अंदर जो है वो सुराख करने की कोशिश करता है। हमारी जुबान में उसको ठकठोका कहते हैं, मुख्तलिफ जुबानों में किसी में उसको लोहार कहते हैं, किसी में उसका क्या क्या लोगों ने नाम रखे होते हैं। बड़ा खूबसूरत सा परिंदा वो हुदहुद होता है। हम कान मिनल गायबीन, या ये है कि वो गायब होने वालों में से है। लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अलबत्ता जरूर बे जरूर मैं उसको सख्त सजा दूंगा। औलाद व
लअज़बहन्नहु, या ये कि मैं उसको ज़बाई कर डालूंगा, औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या ये कि वो कोई वाज़ेह खुली दलील लेकर आए। फमकथ गैर बईदिन, वो हुदूद ठहरा रहा, थोड़ी देर के बाद ही आ गया। या सलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर तवक्को फरमाया, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वो आ गया हुदूद। फ़क़ाल, और कहने लगा, हद्दु बिमा लम तुहित बिही, मैंने अहाता किया उस चीज का जिसका आपने भी अहाता नहीं कर रखा है, आपके इल्म में भी वो चीज नहीं है। वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, और मैं सबा के पास से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्रातन, सबा से मैं एक यकीनी खबर, इन्नी वजदतु इम्रातन, मैंने एक बादशाह एक मलका को देखा है, तमलिकुहुम, जो लोगों पर हुकूमत करती है, ऊतियत मिन कुल्ली शै, उसे हर चीज दी गई है, वलहा अर्शुन अज़ीम, उसके लिए एक बहुत बड़ा तख्त है। वजदतुहा व कौमहा, मैंने उसे और उसकी कौम को देखा, यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर सूरज के पुजारी हो गए, सूरज की पूजा करते हैं, सूरज के सामने सजदा रेज होते हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर रखा है। वसद्दहुम अनिस सबील, उनको राह रास्त से रोक रखा है। वहुम ला यहतदून, वो हिदायत नहीं पाते। अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़, वो सजदा क्यों रेज क्यों ना हो उस जात के सामने, युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़, जो छुपी हुई चीजों को निकालता है आसमानों में जमीन में। वयअलमु मा तुख्फून व मा तुलिनून, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, वमा तुलिनून, जिसका तुम ऐलान करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, बड़े अर्श का मालिक है, बड़े अर्श का रब है। क़ाल सनंजुरु असदक़ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हम देख लेंगे, असदक़ता, क्या आप सच कह रहे हैं, अम कुन्त मिनल काज़िबीन, या आप झूठों में से हैं। हुदूद से कहा, इस अब किताबी हाजा, मेरा ये खत ले जाओ, फाल्क़िही, और उसको डाल दो, इलैहिम, उनकी तरफ, तुम तवल्ला अन्हुम, फिर पीछे हटाना, पीछे लौट आना, अंजुर, देखना, माज़ा यरजून, वो क्या जवाब देते हैं। क़ालत या अय्युहल मलाउ, वो कहने लगे, ए सरदारो, ए कबीना वालो, ए बादशाह के वजीरों और मुशीरों, इन ए यानी मलका के वजीरों और मुशीरों, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, बेशक मेरी तरफ डाला गया है एक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ किस्म का खत और पैगाम। इन्नहु मिन सुलैमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और वो अल्लाह के नाम से उसका आगाज है, इसका जो रहमान और रहीम है। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, मेरे मुकाबले में जोर आजमाई मत करो, वअतूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। या अल्लाह हम सब की हाल पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा दे। अल्लाह सेहत सलामती आफियत नसीब फरमा दे, जिस तरह आपने हज़रत सलेमान, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया किराम और अपने नेक बंदों को जो नेमतें अता फरमाई, अल्लाह उन सब नेमतों से हमें भी माला माल फरमा दे। अल्लाह अपनी रज़ा नसीब फरमा दे, और अल्लाह अपनी खैरों से, अपनी रहमतों से, अपनी बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा दे। अल्लाह जिन अहबाब की जो हाजात मुरादें हैं अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।